الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا خلقناكم عبثا وإنا إلينا لا ترجعون. صلوات محمد وعلى حضرات، قبل اس کے کہ میں اس آیت کریمہ کے ذیل میں کچھ عرض کروں، اتنا عرض کرنا ضروری ہے کہ آپ یہاں تشریف لائے ہیں اور جس فرش عزا پر ہیں کم سے کم اس کے تقدس کو پامال نہ کیجیے، اس لیے کہ یہ فرش عزا وہ ہے کہ جہاں ہم اور آپ ہی نہیں آتے ہیں، یہ وہ فرش عزا ہے جہاں ملائکہ آتے ہیں، جہاں معصومین آتے ہیں، جہاں رسول اسلام آتے ہیں۔ اگر مومنین آئیں یا نہ آئیں لیکن امیر المومنین ضرور آتے ہیں، تو جہاں ایسی بزرگ ہستیاں ہوں تو وہاں کم سے کم ہم بیٹھیں تو اس ادب کے ساتھ بیٹھیں کہ ایسا معلوم ہو کہ ہم جس بزم میں بیٹھے ہیں وہاں کچھ ایسی ہستیاں ضرور ہیں جنہیں ہم دیکھیں یا نہ دیکھیں لیکن وہ بلند ترین ہستیاں ہیں۔ اس لیے کہ دنیاوی اعتبار سے بھی اگر ہمارے درمیان میں، ہماری بزم میں کوئی بزرگ ہستی ہوتی ہے تو ہم اس کی بزرگی کا لحاظ ضرور کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہیں ناراض نہ ہو جائے، جبکہ دنیا کے بزرگ ترین انسان کی ناراضگی بھی ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتی ہے، لیکن اس فرش عزا پر جو ہستیاں آتی ہیں اگر وہ ناراض ہو گئی تو دنیا چاہے عیش و آرام سے گزر جائے لیکن آخرت میں کہیں ٹھکانہ نہ ہوگا۔ لہذا میں دستبستہ التماس کرتا ہوں کہ جو حضرات ابھی تک سو رہے ہیں فرش عزا پر، برائے کرم اٹھ کے بیٹھ جائیں، اور اگر سونا ہے تو فرش عزا کو چھوڑ کر دوسری جگہ کا انتخاب کر لیں، زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے کہ یہ فرش عزا سونے کے لیے نہیں ہے بلکہ فضائل و مصائب اہل بیت کے سننے کے لیے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ خداوند عالم قرآن مجید فرقان حمید کے ذریعے اپنے بندوں کو آگاہ کرتے ہوئے اعلان فرما رہا ہے: انا خلقناکم عبثا وَإِنَّا إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ۔ کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم نے تمہیں عبث اور بیکار پیدا کیا، اور کیا یہ سمجھ رہے ہو کہ تمہیں پلٹ کر ہماری بارگاہ میں واپس آنا نہیں ہے؟ دیکھیے، اس آیہ کریمہ کے دو رخ نظر آ رہے ہیں۔ ایک تو رخ یہ ہے کہ خداوند عالم انسانوں کو یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو، ہم نے جو تمہیں پیدا کیا ہے، تمہیں خلق کیا ہے، بیکار پیدا نہیں کیا ہے، عبث پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ تمہارے پیدا کرنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ اور اس کے بعد کا حصہ جو ہے تو اپنی دیہاتی زبان میں عرض کروں کہ جیسے اگر ہم کسی کو کسی کام کے لیے مقرر کرتے ہیں اور کچھ شکایتیں آنا شروع ہو جائیں، صاحب دیکھیے کام صحیح نہیں ہو رہا ہے، تو وہاں ہم کہتے ہیں سن لیجئے، یہ نہ سمجھیے کہ یوں ہی بھیج دیا ہے کہ آپ یہاں آئیں گے نہیں، کہیں گویا اسے کہیے کہ ایک دھونس دی جا رہی کہ آؤ گے تو بتاؤں گا۔ بس وہی طریقہ یہاں بھی نظر آ رہا ہے کہ اللہ یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو، ہم نے تمہیں عبث نہیں پیدا کیا ہے، بیکار نہیں پیدا کیا ہے، اور یہ سمجھ لو کہ تمہیں پلٹ کے کہیں اور نہیں جانا ہے، آنا ہے تو ہماری بارگاہ میں پلٹ کے آنا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خداوند عالم جو یہ کہہ رہا ہے کہ کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم نے تمہیں عبث اور بیکار پیدا کیا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ خداوند عالم جس چیز کو بھی خلق کرے گا وہ عبث خلق کرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں۔ اس لیے کہ جب ہم خلقت کے سلسلے میں دیکھتے ہیں تو ایک انسان جو گناہگار ہے، خاطی ہے، جب وہ کوئی چیز بناتا ہے تو عبث نہیں بناتا، بیکار نہیں بناتا ہے،
بلکہ اس کے بنانے کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے۔ بغیر مقصد کے کوئی چیز بنائی نہیں جاتی ہے۔ اب یہ اتنی بڑی بارگاہ بنی ہوئی ہے یا خانے بنا ہوا ہے، تو کیا عبث بنا دیا گیا؟ بنانے والوں نے اسے بنایا تو بیکار نہیں بنایا ہے، عبث نہیں بنایا ہے، بلکہ اس کے بنانے کا ایک مقصد تھا، مقصد کے تحت بنایا گیا ہے۔ اسی طرح سے جتنی بھی دنیا کی چیزیں ایجاد ہوئی ہیں، ہر ایجاد کسی نہ کسی مقصد کے لیے ہوئی ہے۔ اسی طرح سے خداوند عالم نے جتنی چیزیں بنائی ہیں کسی نہ کسی مقصد کے لیے بنائی ہیں، کسی کے لیے بنائی ہیں۔ اب جب ہم موجودات کے اوپر نگاہ کرتے ہیں تو جو ہمارے سامنے موجودات ہیں، 4 قسم کی موجودات: جمادات، نباتات، حیوانات اور انسان۔ اللہ نے ان میں سے کسی کو عبث پیدا ہی نہیں کیا، ہر شے کو اس سے افضل کے لیے بنایا۔ جمادات کو اللہ نے بنایا نباتات کے لیے، اس لیے کہ نباتات جمادات سے افضل۔ نباتات کو اللہ نے کیوں بنایا؟ حیوانات کے لیے، اس لیے کہ حیوان اس سے افضل۔ حیوان کو اس لیے بنایا، انسانوں کے لیے پیدا کیا، انسانوں کے لیے خلق کیا، اس لیے کہ انسان حیوان سے بھی افضل ہے۔ انسان ہے اشرف المخلوقات، تمام کے تمام چیزیں اللہ نے بنائی انسانوں کے لیے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب تمام چیزیں خلق ہوئی اس انسان کے لیے تو انسان کس کے لیے پیدا کیا گیا؟ اس لیے کہ جو ایک مسلمہ ہو گیا کہ ہر شے اللہ نے اس سے افضل کے لیے بنائی۔ تو اب انسان سے جو افضل ہو، انسان کو اس کے لیے بنایا ہے، تو اب انسان سے جو افضل ہے، انسان سے جو اعلیٰ ہے، انسان سے جو بزرگ و برتر ہے، وہ ذات خداوند عالم ہے۔ تو اللہ نے جب ہر چیز کو بنایا ہے اس سے افضل کے لیے، انسان ہے اشرف المخلوقات، تو اب جو انسان سے بھی افضل ہوگا اس کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہوگا۔ تو ظاہر سی بات ہے۔ اور اگر اسے دیکھنا ہے تو دیکھیے جتنی چیزیں ہیں تخلیقات میں، چونکہ اپنے سے افضل کے لیے ہر چیز بنائی گئی ہے۔ اب آپ خود ملاحظہ فرمائیں، جمادات سے افضل نباتات، کتنا بلند پہاڑ کیوں نہ ہو، ایورسٹ کی چوٹی جو سب سے زیادہ بلند ہے، لیکن اس کی چوٹی پر بھی ایک ننھا سا پودا اگ کے یہ بتا رہا ہے، یہ اف تک نہیں کرتا، چاہے تو ذرا سا جھٹکے میں گرا دے لیکن گرا نہیں رہا، اس لیے کہ بتا رہا ہے کہ مجھے اس کے لیے بنایا گیا ہے، یہ مجھ سے افضل ہے۔ اسی طرح سے حیوان نباتات سے افضل ہے۔ درخت کتنا ہی اونچا کیوں نہ ہو جائے، لیکن اگر جانور نے گردن بڑھا کے پتیوں کو کھانا چاہا تو اب مجال نہیں ہے کہ درخت شاخوں کو بلند کرتا جائے، ادھر شاخ منہ میں آئی شاخ جھکتی چلی جاتی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر افضل کا ہاتھ بڑھ جائے تو نیچے ہو جانا ہی چاہیے۔ اور حیوان کا بھی مسئلہ یہی ہے، کیسا بھی حیوان کیوں نہ ہو، شیر درندہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن چونکہ انسان کے لیے بنایا گیا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ انسان کس طرح سے قابو میں کر لیتا ہے۔ تو اب انسان اگر اشرف المخلوقات ہے، ذرہ برابر انسان میں انسانیت ہے، تو اسے سوچنا چاہیے کہ جب ہر شے ہمارے لیے بنائی گئی ہے، ہر شے پر ہماری حکومت ہے، جیسے چاہیں استعمال کریں، تو ہمیں جس کے لیے بنایا گیا ہے ہمیں اپنی زندگی اس کی مرضی کے سانچے میں ڈھال کے چلنا ہوگی۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں عبث نہیں بنایا ہے، بیکار نہیں پیدا کیا ہے، تو پھر پالنے والے ہمیں پیدا کیوں کیا؟ بھئی ہمارے پیدا کیے جانے کا کوئی مقصد ہونا چاہیے، اس لیے کہ جتنی چیزیں ہیں وہ بلا مقصد نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر انسان نے ایک گھڑی بنائی، اس کے بنانے کا کوئی مقصد تھا، اس لیے گھڑی بنائی گئی ہے کہ وقت بتاتی رہے۔ اچھا، جب تک وہ وقت بتاتی رہے گی، کلائی کی بھی زینت رہے گی، دیواروں کی بھی زینت رہے گی، الماری کی بھی زینت رہے گی، ادھر اس نے وقت بتانا بند کیا
کلائی کی زینت ہے، نہ دیوار کی زینت ہے، نہ میز کی زینت ہے، الگ اٹھا کے رکھ دی گئی. لیکن کب تک؟ اس وقت تک الگ رکھی جائے گی احتیاط سے جب تک یہ یقین ہوگا کہ اگر اس کی اصلاح کی جائے تو یہ اپنا مقصد خلقت کو پورا کرنا شروع کر دے گا. اور اگر یہ یقین ہو گیا کہ اب اس کی اصلاح ممکن نہیں ہے تو نہ کلائی کی زینت ہوگی، نہ الماری کی زینت ہوگی، نہ صندوق کی زینت ہوگی، بلکہ کوڑے گھر میں پھینک دیے جانے کے قابل بن جائے گی. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں اللہ نے کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. اگر ہم مقصد کو پورا نہ کریں تو اس دنیا میں رہنے کے قابل نہیں. اگر اس دنیا میں رہ بھی لے تو یہاں کے لیے بنایا نہیں گیا ہے جہاں ہمیشہ رہنا ہے. وہاں کی زندگی کے لیے سوچنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ اپنے بنائے ہوئے کوڑا گھر میں ڈال دے. دیکھیے یہاں کے کوڑے گھر کا تو مسئلہ ہے پھر بھی یہ ہے کہ اگر کوئی چیز ڈال بھی دی گئی تو شاید کوئی نہ کوئی بچہ ہی اٹھا لے. لیکن اللہ نے جو کوڑا گھر بنا رکھا ہے وہاں سے سوائے معصومین کے کوئی نکال بھی نہیں سکتا. اور معصومین کے نکالنے میں شرط ہے اگر ایمان ہے رمق برابر بھی تو معصومین نکال لیں گے. اگر ایمان غائب ہے تو نکالنے والا کوئی نہیں. تو اب سوال صرف ایک پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیوں کیا؟ بھائی جب ہر چیز کی بنانے کی کوئی غرض ہوتی ہے اور اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم نے تمہیں عبث اور بیکار پیدا کیا ہے؟ پالنے والے اگر عبث پیدا نہیں کیا، بیکار پیدا نہیں کیا ہے، کسی مقصد کے تحت پیدا کیا ہے تو ہمارے پیدا کیے جانے کا مقصد کیا ہے؟ تو شاید قدرت آواز دے نادان، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا پالنے والے قرآن تو ضرور پڑھا ہے. تو جب قرآن پڑھا ہے تو یہ آیت بھی پڑھی ہوگی وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. ہم نے نہیں پیدا کیا جنوں کو اور انسانوں کو مگر عبادت کے لیے. دیکھیے یہاں بھی کیا کیا جائے، اگر یہ آیت کریمہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ اس کے بعد پھر اسٹاف استعمال ہوا ہوتا، وقف مطلق ہوتا، وقف لازم ہوتا تو بڑی مشکل پیدا ہو جاتی. اس لیے کہ جب یہ اعلان ہو رہا ہے ہم نے پیدا ہی نہیں کیا جنوں کو اور انسانوں کو، تو اب ذہن میں ایک جھٹکا سا محسوس ہوتا کہ اللہ یہ کیا سمجھا رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے. جناب آدم سے لے کے اب تک انسان بھی پیدا ہوتے چلے آ رہے ہیں، جن بھی پیدا ہوتے چلے آ رہے ہیں. خدا کہہ رہا ہے ہم نے پیدا ہی نہیں کیا جنوں کو اور انسانوں کو، لیکن اللہ نے اللہ لگا دیا کہ دیکھو ہم نے پیدا ہی نہیں کیا مگر سوائے اس کے وہ عبادت کرے. یعنی معلوم یہ ہوا کہ ہماری غرض خلقت ہے عبادت. اب اگر ہم عبادت میں اپنی زندگی بسر کرتے رہے تو غرض خلقت پوری، اور اگر عبادت سے ہٹے تو غرض خلقت پوری نہیں. لیکن اب پھر مسئلہ بڑا پیچیدہ. دیکھیے عبادت کا جہاں تک تعلق ہے، جتنی چیزیں عام طور سے ذہنوں میں عبادت میں ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یتیم پروری، بیواؤں کا خیال رکھنا، بزرگوں کا خیال رکھنا، پڑوسیوں کا خیال رکھنا، والدین کی اطاعت، رسول، امام ان کی اطاعت، خدا، یہ ساری چیزیں عبادت ہے. لیکن مشکل یہ ہے کہ کوئی بھی عبادت ہو چند منٹ کی. دیکھیے اللہ نے جب ہمیں پیدا کیا ہے صرف اور صرف اس لیے کہ ہم اس کی عبادت کریں، تو اب ہماری ہر سانس عبادت الہی میں بسر ہونی چاہیے. اگر ایک سانس بھی عبادت سے ہٹی تو غرض خلقت پورا نہیں. اب جتنی بھی عبادتیں ہیں آپ سب پہ نظر کیجیے کہ نماز آدمی پڑھے گا کتنا وقت نماز میں لگتا ہے. روزہ ہمیشہ رکھنا نہیں، سال میں ایک مہینے کا روزہ واجب.
وہ بھی دن میں، رات میں نہیں. تو دن میں روزہ سے ہے، عبادت ہو رہی ہے، رات خالی. اچھا دوسری چیز، فرش ادا بھی شاہ ہوا ہے، یہ بھی عبادت ہے. جتنی دیر میں ذکر فضائل و مصائب بیان کر رہا ہوں میں بھی عبادت کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں آپ بھی عبادت کر رہے ہیں. لیکن کتنی دیر؟ 1 گھنٹہ، سوا گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، اس کے بعد عبادت ختم. تو جتنی بھی عبادتیں میں نے دیکھی، ہر عبادت تھوڑی دیر کے لیے. اچھا اس کے بعد ایک چیز اور بھی ہے، جتنی عبادتیں ہیں وہ ایک چیز کی اور محتاج، انسان بیدار ہو، سو نہ رہا ہو. بھیا آپ نماز پڑھیں گے، اگر سو رہے تو نماز پڑھیں گے کیسے؟ سونے میں نماز پڑھی نہیں جا سکتی. جاگ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، عبادت ہو رہی، آنکھ لگ گئی، ختم. چلیے روزہ تو ایک ایسی عبادت ہے کہ آپ روزہ رکھ کے سو جائیں تو سونا بھی عبادت ہے. باقی جتنی عبادتیں ہیں سب محتاج ہیں اس بات کی کہ انسان بیدار ہو. تو اب جتنی دیر انسان بیدار ہے، جاگ رہا ہے، عبادت کر رہا ہے. لیکن ہر سانس تو عبادت گزر نہیں. بھائی قرآن پڑھیں گے عبادت ہو رہی ہے، نماز پڑھیں گے عبادت ہو رہی ہے، یتیم کی پرورش کر رہے ہیں عبادت ہو رہی ہے. لیکن ہماری تو ہر سانس عبادت ہونی چاہیے. ایک سانس بھی، کیونکہ لمحہ تو بہت بڑی بات ہے، ایک سانس بھی عبادت سے ہٹ کے گزارنا نہیں. اسی کے عبادت کے لیے پیدا کیا گیا. تو اب پالنے والے کہاں سے ایسی عبادت لائیں کہ جو ایسی ہو کہ ہم چلے تو عبادت ہوتی رہے، اٹھے تو عبادت ہوتی رہے، بیٹھے تو عبادت ہوتی رہے، کسی سے گفتگو کریں تو عبادت ہوتی رہے، ہم کچھ بھی کرتے رہے عبادت ہوتی رہے. تو اب دیکھیے دو چیزیں ہیں. پہلی چیز تو عبادت کا مفہوم جو ہے، دیکھیے صرف اتنی ہی چیزیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کی یہ نہیں ہیں، بلکہ عبادت کا مفہوم جو ہے انسان کا ہر کام جو جائز ہو، لیکن ناجائز نہیں، اس لیے کہ اگر چوری کرنے جائیں گے تو اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں ہوگا. ہر انسان کا جائز کام اگر خوشنودی خدا حاصل کرنے کے لیے ہے تو عبادت ہوگا، اگر خوشنودی خدا کے لیے نہیں ہے تو چاہے نماز ہو چاہے روزہ، عبادت نہیں ہوگی، مکاری ہو جائے گی. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی عبادتیں ہیں جو میں نے پہلے جملہ کہا کہ کوئی ایسی عبادت ہونی چاہیے کہ ہمارا اٹھنا بھی عبادت ہوتا رہے، بیٹھنا بھی عبادت ہوتا رہے، ہم محو گفتگو رہیں لیکن عبادت ہوتی رہے. تب میں نے تلاش کرنا شروع کیا کہ بھائی چلیے کسی کے میں اتنا پڑھا لکھا تو ہوں نہیں، قرآن سے اخذ کروں. چلیے اگر قرآن سے نہیں تلاش کر سکتا تو احادیث کا سہارا لے لیا جائے، حدیثوں میں شاید کوئی عبادت مل جائے. تو جب حدیثوں کی کتابوں کو دیکھنا شروع کیا تو ایک حدیث اور ملی عبادت کے لیے، ينظر الى وجه علی ابن ابی طالب عبادہ. علی ابن ابی طالب کے چہرے پر نظر کرنا عبادت. چلیے ایک عبادت اور ملی، لیکن کیا کیا جائے اس عبادت میں بھی وہی نقص یہ ہے کہ علی سامنے ہوں، ان کا چہرہ دیکھ رہے ہو تو عبادت، اور اگر علی سامنے بھی ہے، خدا نخواستہ انسان اندھا ہے تو عبادت سے محروم. میرا اب بھی کام نہ چلا، اس لیے کہ ہماری تو ہر سانس عبادت میں گزرنی چاہیے. مولائے کائنات کا چہرے پر نظر کرنا عبادت ضرور، اس لیے کہ اس سے انکار نہیں ہے، لیکن یہ بھی ویسی ہی عبادت جیسے نماز. جتنی دیر چہرہ سامنے ہے عبادت ہو رہی ہے، چہرہ ہٹا عبادت سے گئے. اسی کہ دیکھیے یہ حدیث جو ہے اتنی معتبر حدیث ہے کہ اس کے سلسلے میں ام المومنین حضرت عائشہ خود داخل ہیں کہ ایک مرتبہ ان کے والد بزرگ رسول اسلام کی خدمت میں آئے، بیٹھے گفتگو تھے، مولائے کائنات تشریف لائے
مولا کائنات بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بیچارے محو گفتگو رسول اسلام سے ہیں، نگاہیں علی کے چہرے، یہاں تک کہ مولا کائنات اٹھے چلے، اب یہ گفتگو کر رہے ہیں اللہ کے رسول سے، نگاہیں علی کے چہرے پہ، علی جیسے جیسے بڑھتے جا رہے ہیں یہ کھسکتے جا رہے ہیں، جب تک علی کا چہرہ سامنے رہا علی کو دیکھتے رہے، رسول سے محو گفتگو رہے، جب مولا کائنات چلے گئے، رسول اسلام کی گفتگو ختم ہوئی، رسول تشریف لے گئے، تو محترمہ نے اپنے والد بزرگ سے کہا بابا میری سمجھ میں نہ آیا کہ آپ محو گفتگو تو اللہ کے رسول سے تھے لیکن آپ کی نگاہیں علی کے چہرے پر تھی، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو میں مسکرا کے کہا بیٹی تم نہیں جانتی، ہمارے سرکار نے فرمایا ہے ینظروا الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، علی ابن ابی طالب کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے، لہذا میں نے یہ سوچا کہ اس سے بہتر موقع اور کیا ہوگا، رسول کی موجودگی میں علی کے چہرے پر نظر کر کے عبادت کا ثواب حاصل کرتے رہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ دیکھیں اتنی معتبر روایت، لیکن وہی کہ علی سامنے ہو تو عبادت، لیکن اس کے فوراً بعد رسول نے دوسری حدیث فرمائی، اسے 3 حدیثیں رسول اسلام کی جو تواتر کے ساتھ ہے، ایک کے بعد ایک، ایسا انداز معلوم ہوتا ہے کہ اسے بے چینی میں رسول ہوں، یہاں یہ فرمایا اس کے فوراً بعد فرماتے ہیں ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت، چلیے کچھ اور سکون ہوا، لیکن پھر وہی مسئلہ پھنسا کہ علی کا ذکر عبادت ہے، کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، لیکن بس اتنی دیر جتنی دیر ہم ذکر کر رہے ہیں، ممبر پر ہیں ذکر علی کر رہے ہیں، عبادت ہو رہی ہے، ممبر سے اترے ذکر بند ہوا، عبادت ختم، سو گئے عبادت ختم۔ عبادت ایسی ہونی چاہیے کوئی کہ ہر وقت عبادت ہوتی رہے، ہم محو گفتگو کسی سے رہے عبادت ہوتی رہے، لیکن جیسے ہی اس کے بعد تیسری حدیث میں میری نگاہ پڑی، تیسری حدیث میں رسول اسلام نے فرمایا حبک علی عبادہ، علی کی محبت عبادت ہے۔ میں نے کہا بس مسئلہ حل ہو گیا، اب رسول اسلام نے وہ عبادت دے دی ہے کہ انسان چلتا رہے عبادت ہوتی رہے گی، گفتگو کرتا رہے عبادت ہوتی رہے گی، سوتا رہے عبادت ہوتی رہے گی۔ اب کوئی بھی کام انجام دیجئے، اگر محبت علی دل میں ہے تو عبادت ہوتی رہے گی، اگر محبت علی نہیں ہے تو سجدے میں سجدہ کرتے رہیے، عبادت نہ ہوگی۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ تو اب اس حدیث مبارکہ کے بعد اب مجھے کہنے دیجئے کہ اللہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم نے تمہیں بس اور بیکار پیدا کیا ہے، اور اس کے بعد غرض خلقت بتائی وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ تب جب دونوں آیتوں کو دیکھیں اور اس کے بعد دونوں آیتوں کا تجزیہ کیا جائے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ خداوند عالم انسانوں کو آگاہ کر رہا ہے، اے انسانوں سمجھ لو ہم نے تمہیں عبث پیدا نہیں کیا ہے، بیکار پیدا نہیں کیا ہے، ہم نے تمہیں پیدا ہی نہیں کیا مگر محبت علی کے لیے۔ اب اگر علی سے محبت ہے تو تمہاری پوری زندگی عبادت ہوگی، اگر علی سے محبت نہیں ہے تو طواف خانہ کعبہ نہیں، تمہاری قسمت کے چکر بن جائیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اس لیے یہ ایک ایسی عبادت، دیکھیے نماز سب سے اہم عبادت، اتنی اہم عبادت ہے، اس کے لیے خود حضور نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ قرآن کا اعلان۔ رسول اسلام نے فرمایا الصلاۃ عمود الدین ان قبلت ما قبل سواہا و ان ردت ما رد سواہا۔ نماز دین کا ستون ہے، اگر نماز قبول ہو گئی تو تمام اعمال قبول کر لیے جائیں گے، اور اگر نماز رد ہو گئی تو تمام اعمال، کوئی بھی عمل ہو
کسی عمل کے لیے تخصیص نہیں، کوئی بھی عمل مشکل ہے جو اتنی اہم عبادت ہے کہ جس کی قبولیت پر تمام اعمال کی قبولیت کا انحصار اور دار و مدار ہے۔ اب میں نے جب دیکھنا شروع کیا ارے نماز اتنی اہم کہ اگر یہ قبول ہوئی تو تمام اعمال قبول، ورنہ کتنا بھی نیک عمل کرتے رہیے سب ناقابل قبول۔ لیکن پڑھتے پڑھتے کتابوں کو الٹتے ایک موقع ایسا بھی آیا کہ ایک نے کہی دیا، یہ اپنا نہیں ہے، کہ اے اہل بیت رسول تمہاری فضیلت کے لیے یہی کیا کم ہے کہ اگر نماز میں تم پر درود نہ پڑھا جائے تو نماز قابل قبول نہیں۔ یہ میرا قول نہیں ہے، امام شافعی کہہ رہے ہیں، کوئی عام نہیں، امام ہیں شافعیوں کے، وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اتنی بڑی عبادت جس کی قبولیت پر تمام اعمال کی قبولیت کا انحصار ہے، دار و مدار ہے، کہ اگر وہ قبول ہوئی تو تمام اعمال قبول۔ لیکن محبت اہل بیت وہ ہے کہ اگر محبت اہل بیت ہے تو نماز قبول، اگر محبت اہل بیت نہیں ہے تو نماز بھی قابل قبول نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ تو ظاہر ہے کہ ایسی عبادت ہونی چاہیے کہ اگر اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا جب کیا ہے تو گویا اب نتیجہ دونوں آیتوں کا یہ نکلتا ہے کہ خداوند عالم یہ انسانوں کو بتا رہا ہے کہ انسانوں ہوشیار ہو جاؤ، ہم نے عبث نہیں پیدا کیا، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے محبت علی کے لیے۔ اگر علی سے محبت کرو گے تو تمہاری زندگی کامیاب ہے، اگر علی سے محبت نہ کرو گے تو کچھ بھی کرتے رہو زندگی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ یہ تمام کی تمام عبادت ہے۔ اچھا دیکھیے یہ ایک عبادت ایسی بھی ہے، دوسری عبادت ہے روزہ اور نماز۔ پہلی نماز ہے، دوسرے نمبر پر روزہ ہے۔ نماز قصر بھی ہے، کہیں پوری ہے تو کہیں قصر ہے، کہیں مستحب ہے۔ اچھا ہو سکتا ہے چونکہ بچے ہیں جو اب جملہ میں کہنے جا رہا ہوں اس پر تعجب بھی ہو، نماز قصر بھی ہے، مستحب بھی ہے، واجب بھی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ حرام بھی۔ دیکھیے ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کو تعجب ہو رہا ہو کہ پاگل مولوی کہاں سے آ گیا، اتنی بڑی اہم عبادت اس کو حرام کہہ رہا ہے۔ دیکھیے گھبرائیے نہیں، میں اظہار سے ثابت کر رہا ہوں۔ دیکھیے جہاں نماز پوری پڑھنا ہے، اگر ہم نے قصر کر دی تو قصر کرنا حرام، اور جہاں قصر ہے وہاں پوری پڑھ دی تو پوری پڑھنا حرام۔ دوسری اتنی اہم عبادت ہونے کے بعد نماز ایسی بھی ہے جو جہنم میں لے جانے والی ہے۔ قرآن پڑھ کے دیکھ لیجیے فوائل للمصلین۔ لیکن محبت علی وہ ہے کہ جہاں کوئی قید نہیں ہے، نماز میں اور بھی قید ہے، 15 سال سے نیچے میں نماز واجب نہیں ہے۔ نماز واجب لیکن 15 سال کے بعد، اس سے پہلے نہیں۔ یہ محبت وہ ہے کہ نہ سن و سال کی یہاں قید ہے، نہ سفر کی قید ہے، نہ حجر کی قید ہے۔ جیسے 15 سال والے پہ ہے ویسے 13 سال والے پہ ہے، ویسے 5 سال والے پہ ہے، ویسے ہی 80 سال والے پہ ہے۔ جیسے گھر میں ہے ویسے ہی سفر میں ہے، اس کی حالت ایک ہی کیسی رہتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ یہ تو وہ ہے کہ اگر سچی طرح سے حقیقی اعتبار سے دلوں میں اتر جائے تو اس طرح سے پاک و پاکیزہ بنا دیتی ہے کہ جیسے شکم مادر سے ابھی پیدا ہوا۔ یہ وہ محبت ہے۔ لیکن ایک جملہ میں یہاں پہ آنے کے بعد کہا کرتا ہوں کہ اب ہم دعوے داران محبت اہل بیت
اپنے گریبان میں ذرا سر ڈال کے دیکھ تو لے کہ دعویٰ کتنا سچا ہے۔ اس لیے کہ محبت اہل بیت کے لیے مسلم ہے، گناہوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو۔ اب لمحہ فکریہ ہے کہ دعویٰ محبت کرنے والوں کے لیے، اس لیے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ محبت بھی ہو برائی بھی ہو۔ اب ہمیں اپنے گریبان میں سر ڈال کے دیکھنا پڑے گا کہ ہمارا دعویٰ کتنا سچا۔ اگر ہم دعویٰ محبت کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، دعویٰ محبت کر رہے ہیں، دوسروں کا حق کھا رہے ہیں، دعویٰ محبت کر رہے ہیں، یتیموں کا حق کھا رہے ہیں، دعویٰ محبت کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، دعویٰ محبت بھی ہے، جبر بھی ہے، تو ہمارا دعویٰ محبت حقیقی نہیں ہے، سچا نہیں ہے، کہیں نہ کہیں کوئی کمزوری ضرور ہے۔ اس لیے کہ اگر سچی محبت ہوتی تو برائیاں ختم ہو جانا چاہیے۔ جب مسلم ہے یہ محبت گناہوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑیوں کو، تو ہمارے اندر اگر برائیاں ہیں تو پھر دعویٰ محبت ہمارا سچا نہیں ہے۔ اگر حقیقی محبت ہے، اور دیکھیں جہاں حقیقی محبت ہوتی ہے وہاں سارے ڈر اور خوف نکل جاتے ہیں، کسی کا کوئی ڈر نہیں رہتا۔ یہ وہ بھی ہے شے محبت اہل بیت، وہ بھی شے ہے کہ کسی سے ڈر ہی نہیں رہ جاتا، چاہے کتنا بڑا ظالم و جابر ہی کیوں نہ ہو، اس کا خوف بھی نہیں رہتا۔ اگر سر پہ تلوار بھی ہے، معلوم ہے کہ ابھی تلوار چلے گی سر قلم ہو جائے گا، لیکن اس کے بعد بھی محبت اہل بیت اگر ہے تو زبان چلتی رہے گی، بند ہونے والی نہیں۔ جناب میثم کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت جناب میثم کو قید کر کے ابن زیاد بلعون کے دربار میں لایا گیا ہے، اور اس نے کہا کہ میثم بتاؤ کہ تمہارے مولا نے تمہارے بارے میں کیا کہا۔ جناب میثم نے کہا تھا کہ میرے مولا نے کہا ہے کہ میثم ہماری محبت میں تمہیں سولی دی جائے گی، تمہارے ہاتھ پیر ختم کی جائے گی، زبان ختم کی جائے گی۔ اچھا دیکھیے ایک چیز اور بھی، کہ یہ بیچ آ گئی ذہن میں تو کہتا ہے، دیکھیے حقیقی محبت اور ہماری دعویٰ محبت، یہ میں اور کسی کو نہیں کہتا، بہت بڑا فرق ہے۔ دیکھیے جب میثم سے مولا کائنات نے بتایا تھا، فرمایا تھا اے میثم تمہیں میری محبت میں اس خرمے کے درخت پر سولی پہ لٹکایا جائے، تو یہ میں سچ کہہ رہا ہوں کہ اگر میثم کی جگہ میں ہوتا تو کہتا مولا نہ بانس رہے گا نہ بانسری بجے گی، جب درخت ہی نہ ہوگا تو سولی کاہے پہ دی جائے گی، اسی ہی کو کاٹ دیتا۔ لیکن میثم کا طریقہ یہ تھا، اس کو پانی دے رہے ہیں، 2 رکعت نماز شکرانہ اس کے نیچے ادا کر رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ مولا کی محبت کے اس درخت پہ سولی دی جائے گی، یہ ہے محبت۔ اب جب اس نے یہ کہا تو ٹھیک ہے میثم تمہیں سولی پہ لٹکایا جائے گا، ہاتھ پیر قلم کیے جائیں گے، لیکن زبان نہیں کاٹے گا، کیوں؟ وہ ملعون اپنے ذوم ناقص میں مولا کے قول کو جھوٹا ثابت کرنا چاہتا۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، ہاتھ پیر قلم کیے گئے، سولی پہ لٹکا دیا گیا۔ جناب میثم سولی پہ لٹکے ہوئے، دیکھیے سرےدار ہیں، لیکن زبان فضائل علی کے دریا میں ہے، ہمت اس طرح سے فضائل علی بیان ہو رہے تھے کہ مجمع اونٹتا چلا جا رہا تھا۔ ایک مرتبہ خبردار نے آ کے کہا ابن زیاد یہ کیا کر رکھا ہے، یہ سوچ لے کہ اگر تھوڑی دیر میثم اسی طرح سے سرےدار لٹکے ہوئے فضائل علی بیان کرتے رہے تو تیری حکومت کا تختہ پلٹ جائے۔ بس یہ سننا تھا کہ فوراً طلب کیا، جلاد آیا، جاؤ میثم کی زبان قطع کر۔ جلاد میثم کے قریب آیا، میثم زبان بڑھاؤ تمہاری زبان قطع کی جائے گی۔
میسم مسکرائے، ایک جملہ کہا، قد صدقت یا امیر المومنین، اے امیر المومنین آپ نے سچ کہا تھا۔ اس کے بعد زبان بڑھائی، زبان قطع کر دی گئی۔ میسم نے بتا دیا کہ دیکھو سچا محب علی وہ ہے کہ زبان کٹ جائے تو کٹ جائے لیکن فضائل علی سے رکنے والی نہیں ہے۔ یہ ہے محبت اہل بیت، اور جہاں جہاں بھی محبت اہل بیت ہوتی ہے وہاں یہی حال نظر آتا ہے۔ میں نے کہیں نہیں دیکھا ہے یہ معلوم ہو کہ صبح قربانی کا دن ہے اور اس کے بعد اجازت بھی دی جا رہی ہو کہ جسے جانا ہو چلا جائے، لیکن جانثاروں کا عالم یہ ہو کہ کوئی اپنی جگہ سے ٹس سے مس، اور اعتبار بھی ایسا ہونا چاہیے کہ کتنا بھروسہ تھا۔ تاریخ شاہد ہے کہ جس وقت امام مظلوم وارد میدان کربلا ہوئے، ادھر فوجوں پر فوجیں آ رہی ہیں کہ ایک مرتبہ چاہنے والی بہن نے کہا بھیا آپ بھی اپنے ساتھیوں کو خط لکھ کے کیوں نہیں؟ امام نے چند خطوط لکھے، اس میں ایک خط تھا حبیب ابن مظاہر کے نام۔ امام نے لکھا اے حبیب تم جانتے ہو کہ رسول خدا سے مجھے کیا نسبت، اے حبیب تمہارا امام میدان کربلا میں نرغہ اعلیٰ میں گر گیا ہے، حبیب اگر تم سے ممکن ہو تو میری مدد کے لیے آنا۔ یہ خط لکھ کے لفافے میں رکھا، اوپر لکھا یہ خط ہے حسین غریب کی طرف سے مرد فقیہ حبیب ابن مظاہر۔ خط کو روانہ کیا، ادھر حبیب اپنی زوجہ کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھے کھانا تناول فرما رہے تھے کہ زوجہ حبیب کے گلے میں لقمہ گیر ہوا۔ اس مومنہ نے کہا معلوم ہوتا ہے کوئی قاصد آیا چاہتا۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ کسی آنے والے نے دق الباب کیا۔ حبیب نے کہا کون؟ آنے والے نے کہا انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد، بس نام حسین سننا تھا۔ حبیب اٹھے، دروازے کے قریب آئے، دروازہ کھولا، قاصد سے خط لیا، چوما، آنکھوں سے لگایا، سر پہ رکھا۔ اب جو خط کھول کے دیکھا ہے حبیب کی آنکھوں سے آنسو جاری۔ حبیب نے خط کو ضبط کیا، آ کے کھانے میں بیٹھے۔ زوجہ نے کہا حبیب کس کا خط؟ کہا میرے آقا و مولا امام حسین کا خط ہے۔ مومنہ نے کہا حبیب میرے مولا نے کیا لکھا؟ حبیب نے کہا مولا کربلا کے میدان میں نرغہ اعلیٰ میں گر گئے، مجھے مدد کے لیے بلایا۔ زوجہ نے پھر سوال کیا حبیب کیا سوچ رہے؟ حبیب نے مصلحتاً زوجہ کا امتحان لیتے ہوئے کہا میں سوچتا ہوں دو شہزادوں کی جنگ ہے، میرا کیا واسطہ، بس یہ سننا تھا کہ مومنہ کا دل تڑپ گیا۔ ایک مرتبہ مومنہ نے کہا حبیب فرزند رسول مدد کے لیے بلائے اور تم جانے سے جانے میں تعمل۔ حبیب نے پھر اپنے انداز کو بدلا۔ ایک مرتبہ حبیب کہتے میں سوچتا ہوں کہ میرے بعد تیرا کیا ہوگا۔ اس مومنہ نے کہا حبیب میں خاک پھاک کے زندگی بسر کر لوں گی، تم نواسۂ رسول کی مدد کے لیے جاؤ۔ اور اس کے بعد جو جملہ کہا ہے مومنہ نے، اس کے بعد کہتی اے حبیب سنو اگر مدد کے لیے نہیں جاتے تو میری ندا اور کے گھر میں بیٹھ جاؤ، میں نواسۂ رسول کی مدد کے لیے جاتی ہوں۔ بس یہ سننا تھا کہ حبیب نے کہا خدا تجھے جزائے خیر دے۔ اے مومنہ حبیب سے یہ کب ممکن تھا کہ نواسۂ رسول بلائے اور حبیب نہ جائے؟ چنانچہ جناب حبیب نے اپنے غلام کو حکم دیا یہ گھوڑا لے جا کر فلاں جگہ پر میرا انتظار کر، اس لیے کہ کوفے کا ماحول اتنا پراشور تھا کہ ذرہ برابر پتہ چلا تو امام کے چاہنے والے یا تو قتل کیے جا رہے تھے یا گرفتار کر کے زندان میں قید کیے جا رہے تھے۔ حبیب اس انداز سے چلے کہ
جیسے اپنی زراعت پر جاتے ہوں. ابھی حبیب دور پر تھے کہ کیا حبیب نے کیا دیکھا؟ گھوڑے کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے. غلام کہہ رہا ہے اے میرے آقا کے باوفا گھوڑے کیوں پریشان ہے؟ اگر آقا کے آنے میں دیر ہوئی تو میں تیری پشت پر سوار ہو کر نصرت امام کے لیے چلوں گا. یہ سننا تھا. حبیب کا دل تڑپ گیا. ارے ہاں آزاد تو آزاد. غلام تک امام پر جان دینے کے لیے تیار. حبیب قریب آئے, گھوڑا غلام سے لیا, گھوڑے پر سوار ہوئے. غلام سے کہا جاؤ میں نے تمہیں راہ خدا میں آزاد کیا. غلام نے ہاتھوں کو جوڑا. آقا جب تک آپ کی خدمت کا مسئلہ تھا آپ نے ساتھ رکھا, جب امام کی خدمت کا مسئلہ آیا مجھے آزاد کر رہے ہیں. اے آقا آپ گھوڑے پر سوار ہو کے جائیے, میں پیدل نصرت امام کے لیے چلوں گا. ادھر حبیب چلے, ادھر امام نے نشان جنگ تقسیم کرنا شروع کیے. امام نے ایک نشان بچا لیا. کسی صحابی نے کہا مولا یہ نشان کس کے لیے ہے؟ امام نے فرمایا اس کا اٹھانے والا قریب آیا چاہتا ہے. ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ سمت کوفہ سے غبار اٹھا. غبار کا دامن چاک ہوا تو کیا نظر آیا؟ ایک گھوڑے سوار گھوڑا دوڑائے ہوئے چلا رہا ہے. امام نے ایک مرتبہ آواز دی بھیا عباس بیٹا علی اکبر پیشوائی کے لیے آگے بڑھو, میرے بچپن کا دوست حبیب آ رہا ہے. جوانان اہل بیت پیشوائی کے لیے آگے بڑھے. ادھر حبیب آگے بڑھ رہے تھے. امام اٹھے, امام قریب پہنچے. حبیب گھوڑے سے کود پڑے, امام کے قدموں پہ سر رکھا, امام نے سینے سے لگایا. کسی نے خیمے میں یہ خبر پہنچائی شہزادی مبارک ہو, آپ کے بھائی کے بچپن کے دوست حبیب آ گئے. یہ سننا تھا. ایک مرتبہ جناب زینب نے فضہ کو بلایا. اے فضہ جا حبیب سے میرا سلام کہہ دینا, کہنا ہے حبیب بڑے اچھے وقت پر آئے. فضہ در خیمہ پر آئی, آواز دی حبیب یہ قسمت. ارے شہزادی ثانیہ زہرا تمہیں سلام کہلا رہی ہے. بس یہ سننا تھا. حبیب نے اپنے رخسار پر تماچے لگانا شروع کیے. ارے یہ وقت آ گیا شہزادی غلام کو سلام کہلائے. میں کہوں گا حبیب ارے ابھی تو شہزادی نے سلام کہلایا تھا. اے حبیب اس وقت تمہارا کیا عالم ہوگا جب یہی شہزادی ہوگی, خیموں میں آگ لگ چکی ہوگی, سر سے ردائیں چھن گئی ہوں گی, پشت پر تازیہ آنے لگ رہے ہوں گے, شہزادی آواز دے رہی ہوں گی, کوئی لبیک کہنے